فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ ویورز، کل آپ کو پتہ ہے رات پاکستان کی سب سے متنازع جو پارلیمنٹ تھی وہ رخصت ہو گئی، اور جاتے ہوئے وہ بظاہر تو بڑے خوش تھے، اور اس لیے خوش تھے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید انہوں نے جو الیکشن کے اندر جس طریقے سے ان کو خطرہ تھا اس خطرے کو دور کر کے عمران خان کو پس پردہ لگا دیا، اور اس حوالے سے جو انہوں نے کالے قوانین بنائے وہ بڑے خوش ہیں کہ شاید عمران اسی میں پھنسیں گے اور وہ بچ جائیں گے۔ لیکن میں یہاں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ انہیں زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ جو قوانین وہ بنا کر گئے ہیں اسی قوانین کے اندر یہ خود بھی پھنسیں گے، اور یہی قوانین ان کے گلے کا پھندا بھی بن سکتا ہے، بلکہ بنے گا۔ تو یہ بڑی ایک اہم چیز ہے، کیونکہ ان کا تو یہی ہے نا خیال کہ ہم نے پی ڈی ایم نے کہ بھئی ہم بڑے خوش ہیں، اور لیکن اس میں جو پی ڈی ایم نے ایک اور بہت بڑی غلطی کی، وہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، ایک دفعہ پھر آپ کو یاد دہانی کرا دیتا ہوں کہ پی ڈی ایم یہ سمجھ رہی تھی کہ انہوں نے عمران خان کو دیوار سے لگانے کے لیے، اپنا راستہ صاف کرنے کے لیے، کیونکہ وہ جیت تو سکتے نہیں تھے الیکشن، وہ سمجھتے تھے کہ شاید ہم نے اس کو دیوار سے لگانے کے لیے ہم اسٹیبلشمنٹ کی مدد کریں گے، اداروں کی مدد کریں گے، تو اس کے بعد ہم اداروں کے پیارے ہو جائیں گے۔ تو اب وہ اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے اپنا سہارا دیا، اور جو بہرحال مغرب کی مرضی تھی اس کے حوالے سے جو بھی تھا وہ کر دیا۔ تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ ان کو چھوڑے گی، اسٹیبلشمنٹ ان کو بھی نہیں چھوڑے گی، یہ تو ان کو بھی پتہ لگ جائے گا۔ تھوڑا سا آپ آگے چلیں، اس لیے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ الیکشن جو ہے نا فی الحال جو ہے مجھے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ بہرحال انہوں نے تو اپنے طور پر مطمئن ہو کے وہ کام کر کے چلے گئے، اور راجہ ریاض صاحب کے ساتھ ملاقات کیوں نہیں؟ کل میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، راجہ ریاض صاحب نام نہاد اپوزیشن لیڈر، وہ اپوزیشن لیڈر بنے کہاں سے؟ جب اسمبلیاں ٹوٹ گئی تو آپ کو پتا ہے کہ ان کو اپنی سیٹ بھی کھو چکے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر تو اس وقت تھے جب تک کہ وہ کابینہ موجود تھی، جب کابینہ ختم ہو گئی تو اپوزیشن لیڈر بھی اپنی وہ بات کھو گیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یا تو صرف قوم کو بیوقوف بنانا ہے نا، لوگوں کو تو یہاں پتہ ہی نہیں ہے اصل میں، تو یہاں فیصلے کوئی اور کرتے ہیں، معاملات کچھ اور کرتے ہیں۔ میں نے کل آپ کو بتا دیا تھا کہ 2 پیس جو ہے فیصلہ جب کریں گے وہ متفق ہوں گے تو وہ آپ کو نام ان پر آ جائے گا۔ جلیل عباس جیلانی کے بارے میں نے کہا تھا کہ فائنلائز ہیں، لیکن اب کچھ لوگ 2-3 لوگ اور بھی دوڑ میں شامل ہو گئے ہیں، اور وہ کوشش کر رہے ہیں اپنی انٹرنیشنلی طور پر بھی اور مقامی طور پر بھی، بین الاقوامی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو بھی لے لیا جائے، کیونکہ اس مرتبہ جو ہے میں نے آپ سے بتایا کہ حکومت جو ہے لمبی ہوگی اور بہت سارے لوگوں کے پٹا بھی پڑے گا، تو جو مطلب پٹا ڈالنے کے لیے تیار ہوگا، جس میں اتنی ہمت ہوگی، تو وہ کچھ 2-4 لوگ تیار ہیں۔ تو دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ یہ جو باقی جو کر رہے ہیں، راجہ ریاض صاحب آج ملے اور فلانا ملے، یہ سب ایسے ہی بلا وجہ قوم کو بیوقوف آپ کے ذہنوں سے کھیل رہے ہیں، اور یہ ایک آنکھ بچولی جو ہے انہوں نے لگائی ہوئی ہے، ان کی کوئی وہ نہیں ہے، مطلب جب 2 پیس راضی ہو جائیں گے، نام فائنل ہوئے گا، یہ اعلان کر دیں گے۔ اچھا، اب ایک تو یہ ہو گئی خبر، دوسری جو بڑی خبر ہے نا، وہ کل جاتے جاتے نا، وہ کل ایک سائفر جو ہے نا دوبارہ آ گیا۔ کچھ لوگ جو اگر اس ویلاگس کو ہمارے پابندی سے دیکھتے ہیں تو میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 6 ماہ قبل بھی میں نے کہا تھا کہ سائفر کا جو ایشو ہے نا، یہ ایک زندہ ایشو ہے، اور یہ مطلب ایک ہے نا اسٹوری ایسی ہے جو کہ کہیں نہ کہیں آپ کو چلتی رہے گی، کیونکہ بہت بڑی انٹرنیشنل سازش کے تحت جو ہے عمران خان کی حکومت گئی تھی۔ اچھا، اب کل ہوا یہ کہ کل وہ انٹرسیٹ ایک امریکن ایک ویب سائٹ ہے، اس نے جناب وہ سائفر جو ہے پورا پبلک کر دیا۔ اچھا، اب یہاں دیکھیے اس میں 2 چیزیں، اس کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے۔ سائفر کے حوالے سے تو میں اب میں کیا کہوں، فیصلہ تو آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ جو لوگ ہمارے ویلاگس دیکھتے ہیں اور ان کو پتہ ہوگا، جو ہمارے بیانات پڑھتے ہیں، جو میرے سوشل میڈیا پر یا نارمل میڈیا پہ بھی جو مجھے دیکھتے ہیں، میں نے تو یہ سائفر کے آنے سے بہت پہلے بتا دیا تھا کہ جب عمران خان صاحب رشیا گئے تھے، اور بیسکلی جب وہ سمر اولمپک میں گئے تھے، تو میں نے کہا تھا کہ بائیڈن انتظامیہ سمر اولمپک پہ جانے پہ ان کو عمران خان کو باقاعدہ منع کیا تھا، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی اور وہ چلے گئے۔ اچھا، اس کے بعد پھر وہ دوبارہ رشیا بھی گئے۔ اچھا، اب جب رشیا چلے گئے تو رشیا جانے کے اندر یہ بھی ہم ساری تفصیل آپ کو بتا چکے ہیں کہ رشیا کے جانے میں باجوہ صاحب جو ہے آن بورڈ تھے، لیکن جب امریکہ کی ناراضگی آئی تو پھر جب دیکھا انہوں نے کہ پریشانی ہوگی، معاملات خراب ہوں گے، تو پھر انہوں نے سوچا باجوہ صاحب نے کہ میں جو ہوں کیا کہتے ہیں اپنے بر بوجھ کیوں لوں، پھندا اٹھا کے عمران خان کے گلے میں ڈالوں۔ انہوں نے اٹھا کے عمران خان کی حکومت پھینک دی۔ تو یہ اصل میں ہوا تھا، بالکل صحیح بات ہے۔ اور جو بات میں آپ سے بتا رہا تھا کہ سائفر آنے سے پہلے ہم نے جو ہے تقریباً 2 ماہ پہلے
ہوشیار کرنا شروع کر دیا تھا. میرے اخباری بیانات بھی ہیں, آپ نے دیکھ لیں کہ عمران خان کی حکومت جائے گی اور یہ جو سمر اولمپکس پہ وہ گئے ہیں اور جو رشیا جا رہے ہیں اور جو ان کی رشین اور چائنا کے قریب جو ہے کی پالیسی ہے اس کے اوپر جو ہے وہاں کی لابی, بائیڈن کی لابیز جو ہے, بائیڈن انتظامیہ جو ہے وہ خوش نہیں ہے. میرے وہاں سے لوگوں سے بات ہوئی تھی, ظاہر سی بات ہے کو وہی تو آتی نہیں ہے ہمیں, نہ کوئی الہامات ہیں. ہم لوگوں سے وہاں جب بات کرتے تھے وہاں کے لوگوں سے, تو پھر ہم اپنے تہذیب میں بیان بھی کرتے تھے, لیکن لوگ مانتے نہیں تھے کیونکہ لوگوں کا اپنا ایک خیال ہے. یہاں تو ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہے جو صورتحال ہے. بہرحال کرنا ہوا کہ سائفر آ گیا, عمران خان نے سائفر دکھا دیا, وہ سب آپ پھر اسٹوری آپ کو پتہ لگ گئی. کچھ کہہ لگے کہ سائفر جھوٹ ہے, میں نے اسی وقت کہا کہ سائفر جھوٹ نہیں ہے, سائفر ایک حقیقت ہے اور یہ عمران خان کی گورنمنٹ جو ہے مغرب کے کہنے پہ گرائی گئی ہے. اچھا, اب وہ تو ہو گئی ساری کہانی پرانی. اب یہ ہے کہ اب یہ کیوں لایا گیا ہے, اس کی دیکھیے دو بڑی اہم چیزیں. اس وقت لانے کا مقصد جو ہے, اس کی ٹائمنگ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جس طریقے سے گمراہ کیا گیا تھا نا, عمران خان کو گمراہ کیا گیا تھا, اور گمراہی کی جو پہلی ابتدا ہوئی تھی اسی دن ہوئی تھی جب وہ فواد چودھری صاحب آپ کے امریکن سفیر سے مل کر آئے تھے. سارے میرے بی لاگس پڑے ہوئے لوگ اصل میں دیکھتے ہیں. اصل میں ہمارے یہاں معذرت کے ساتھ میں کہوں کچھ لوگوں نے نا اپنے ایک بت بنا لیے ہیں, کچھ قسم کے بت ہیں, جیسے ہمارے یہاں سیاسی بت ہوتے ہیں, اس طرح کچھ لوگوں نے تجزیہ نگاروں کے بھی بت بنا لیے ہیں کہ بس وہ بت ہیں, بس وہ جو بت کہے گا تو ہم نے اسی کی بات ماننی ہے. حالانکہ ان بتوں میں بہت سارے ایسے بت ہیں جن کو پتہ ہے کچھ نہیں ہے. وہ حقیقت کی بات ہے, کیونکہ جب آدمی جاتا ہے نا جس باؤنڈریز کے اندر, تو اپنے وہ باؤنڈریز کے اندر دیکھتا ہے کہ میری باؤنڈریز میں اور کون کون سے لوگ گھوم رہے ہیں. تو یہ جتنے لوگ اکثر بیشتر پاکستان میں جو بڑے تجزیہ نگار ہیں نا, میں ان کو ان باؤنڈریز میں نہیں دیکھتا جہاں پہ کہ بڑے بڑے کھلاڑی جو ہے نا گھوم رہے ہوتے ہیں. ایک دو لوگ لیکن وہ سامنے نہیں آتے, کرتے ہیں لیکن وہ اپنے سامنے نہیں آتے. کچھ دو لوگ ہیں پاکستان کے ایسے سینئر تجزیہ نگار جو بڑی بین الاقوامی باؤنڈریز کے اندر کھیلتے ہیں, ان کو بھی پتا ہے, ہم نے ان کو دیکھا ہے کھیلتے ہوئے. تو ہم لوگوں کو ہوشیار کرتے تھے لیکن لوگ مانتے نہیں تھے. ہم نے کہا تھا یہ بات کہ دیکھیے یہ جو فواد چودھری صاحب مل کر آئے ہیں کہ مغربی سفیر کے ساتھ, یہ ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ عمران کو جا کر یہ کہیں کہ آپ اپنی جو امریکن سازش ہے اس کی آپ بیانی اس کے آپ ہٹ جائیں واپس, تو ہم آپ کو دوبارہ لے آئیں گے. کیونکہ بیسیکلی کہا یہ گیا کہ ہمیں غلطی ہو گئی, ہم امیجن نہیں کر پائے اس بات کو کہ بھائی ایسا ہوگا, کیونکہ ہمیشہ پاکستان میں ہوتا رہا ہے کہ بھائی اشارہ ہوا ہمارے کسی بھی اپنے ڈنڈے والے کو, اس نے اٹھا کے پھینک دیا. سو انہوں نے کہا کہ اس مرتبہ بھی ایسا ہی ہوگا. تو انہوں نے کہا بھائی ہم سے غلطی ہو گئی, مس کیلکولیشن ہو گئی, آپ ایک کام ہی کریں, ہماری پوزیشن خراب ہو رہی ہے یار, کیا آپ ٹھیک ہے ہم آپ کو لانے کے لیے تیار, ہٹاؤ یار یہ سازش وازش کا چکر ہٹائیں. میں نے اسی دن کہا تھا, جب مجھے پتا لگا میں نے اسی دن کہا تھا دیکھیے خان ٹریپ ہو جائے گا, یہ کام نہ کرے. اچھا, لوگوں نے جناب پھر وہ جو کام شروع کیا نا, میرے پرانے جا کے دیکھ لیں جو لوگ مجھے فالو کرتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے پھر کیا کہتے ہیں ہمیں جو ہے نا مختلف قسم کے اعزازات نوازے گئے. جی فیصل صاحب ایسے ہی وہ نام نہاد میڈیٹر ہے, پتہ کچھ نہیں, فلانا جس کی جو مرضی ہے ٹھیک ہے, obviously everybody have to right to say, اس کی اپنی مرضی ہے, لوگ کہتے رہے, ہم ٹھیک ہے, ہم نے کہا خاموش ہے. ہم نے اس وقت یہ کہا تھا, میں نے کہا انتظار کریں, وقت بتائے گا آپ کو. عمران خان صاحب ہٹ گئے. عمران خان صاحب جیسے ہی ہٹے فوراً سب سے پہلے تو حکومت نے پکڑا, انہوں نے کہا دیکھیں جناب یو ٹرن مار گیا, یہ جھوٹ بولتے تھے, ایسا سائفر تھا ہی نہیں, سب نے کہہ دیا. ادھر سے بہادر امریکہ بہادر کا بھی آ گیا, جبکہ میں مسلسل آپ سے کہتا رہا ہوں کہ بات حقیقت ہے. پاکستان کے میڈیاز میں بھی میں نے کہا, اخبارات میں بھی کہا, اس کے بعد بھی کئی لوگ پوچھتے رہے مجھ سے, لوگوں نے فون کر کے پوچھا, اخبارات والوں نے پوچھا, انٹرنیشنل میڈیا نے پوچھا کہ فیصل صاحب آپ تو کہتے تھے میڈیا سے یہ سائفر سے اچھا وہ تو امریکہ, اس نے منع کر دیا عمران خان نے. تو میں نے کہا عمران خان غلطی کر گئے, اور میں نے کہا اس کو ان کو بھگتنا پڑے گا. تو اب وہ ساری چیزیں دیکھیے باقاعدہ ایک پورا پلان ہوا ہے. میں نے آپ سے کہا کہ عمران خان کو میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ عمران خان کو بندہ شناس نہیں ہے, وہ لوگوں کو نہیں پہچان. میں کب سے کہہ رہا ہوں, 1.5-2 سال سے, جب عمران خان when he was آفس بیئرر تھا, میں نے کہا تھا آپ اپنے پیراشوٹرز کو دیکھیں, آپ کے پیراشوٹرز بہت قریب ہیں, آپ کو نہیں پتا, لیکن وہ کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا اس وقت. تو وہاں تو اس وقت سب کو ہریری سوجی ہوئی تھی, تو زرد رنگ کو کون دیکھتا. خیر نتیجہ کیا ہوا کہ وہ ہم تو کہتے رہے, اور آج اب دیکھ لیں جب انہوں نے دیکھ لیا کہ عمران خان منکر ہوگا, عمران خان نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ پتہ نہیں کدھر چلا گیا. جب وہ کہہ دیا ان کے بیان ریکارڈ پہ آ کے پھٹ کر کے جناب انہوں نے نکال دیا. اب کس نے نکالا فی الحال اس کو چھوڑ دیں, یہ میرا بھی یہ بات نہیں ہے, میرا یہ مطلب وہ اس وقت موضوع نہیں ہے, وہ بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی. لیکن بہرحال یہ عمران خان نے نہیں نکالا, یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں. لیکن اب یہ اس تمام صورتحال کو عمران خان کے خلاف استعمال کریں گے, اور یہ کہیں گے کہ دیکھیے جناب یہ تو ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ تھا, اور یہ سیکرٹ ڈاکومنٹ جو نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ جو ہے عمران خان صاحب نے نکلوایا. اور کیسے کہیں گے, ابھی کورٹ میں بات کی جائے گی کہ عمران خان صاحب نے ایکسیپٹ کیا کہ وہ ڈاکومنٹ ان سے کھو دیا, اور جو گواہ ہے اس کا سب سے بڑا ان کے جو ہے سیکرٹری جو اعظم خان صاحب ہیں, ان کا یہ بیان کہ جناب عمران خان صاحب کے پاس تھا اور وہ عمران خان صاحب نے واپس نہیں دیا. جبکہ میں یہ جو کل جو ہوا ہے انکشاف, اس سے تقریباً 1 ماہ 1.5 ماہ پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جس وقت اعظم خان کو پکڑا گیا تھا, تو میں نے کہا تھا کہ میرے پرانے ویلاگ اٹھا کے دیکھ لیں, میں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے پاس سے وہ سائفر چوری کرا لیا گیا.
عمران خان صاحب کے پاس سے بھی چوری کرایا گیا، اور ہو سکتا ہے، میں نے کہا تھا کہ اس کی کاپی اس کو مشتہر کرنے کے لیے کسی اور جگہ سے بھی چوری کرائی جا سکتی ہے. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ جس وقت آپ کی ایک بین الاقوامی طاقت جو ہے وہ آپ کے ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر بیٹھی ہوئی ہو، ہر ڈپارٹمنٹ میں ان کے لیے کام کرنے والا بندہ موجود ہو، تو ان کے لیے سائفر بدلوانا، چوری کرانا، سب کچھ کرانا، یہ ان کے لیے کچھ نہیں ہے. یہ کیونکہ ان کو اپنے مقصد چاہیے، ان کو ایک دوسرا بھٹو بنانا ہے، وہ ایک دوسرے بھٹو کے طور پر لانا چاہتے ہیں، تو وہ اپنے اوپر کوئی بات نہیں لیں گے. وہ پھنسانے کے لیے انہوں نے جناب یہ اس وقت یہ سارا گیم کیا ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اب عمران خان صاحب اس کو کیسے ڈیفینڈ کرتے ہیں، کیونکہ ان کے بیانات ہیں، ان کا یہ ایکسیپٹنس ہے کہ میرے سے کھو گیا. بھائی کیسے کھو گیا؟ مطلب ایک سیکریٹ ڈاکومنٹ تھا، کیسے کھو گیا؟ یہ کس نے کہلوایا؟ کس نے کہا تھا خان صاحب کو آپ یہ بات کریں؟ خان صاحب یہ کہہ سکتے تھے جناب میں نے واپس کر دیا، کہہ دیتے اعظم خان جھوٹ بول رہا ہے. بالکل، میں نے تو مجھے دیکھا تھا، کہنا بھائی ٹھیک ہے، میرے پاس ہلکی سی کاپی تھی، میں نے اس کے سے مندرجات جو ہے وہ میں نے کر لیا، اور ہوا بھی تھا. خان صاحب جو عمران خان جو جلسے کے اندر لہرا رہے تھے نا، بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ جلسے میں اوریجنل سائفر ایسا نہیں ہوتا کہ جلسے میں اتنا بڑا وہ جو 3-4 کاغذ تھے، آپ نے اس کا ٹیکسٹ اب دیکھ ہی لیا، حالانکہ اس کے اندر جو فیگرز ہیں نومیریکل وہ انہوں نے ایڈٹ کیے ہوئے. ٹھیک ہے، تو وہ تو خیر جو چاہے لوگ کہتے رہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ جو آ کے نا عمران خان صاحب کو، جیسا میں نے کہا تھا کہ ان کو باقاعدہ پھنسایا گیا. اب یہ آ کے عمران خان صاحب یہ دوبارہ پھر پھنسنے کے چکر میں، اب ٹھیک ہے انٹرسپٹ والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ چیز جو ہے کسی عسکری ذرائع سے ملی ہے، لیکن اب وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، لیکن سوال ہی پیدا ہوتا ہے یہاں عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ مجھ سے کھو گیا، یا تو اب عمران خان صاحب اپنے پورے بیان کی وضاحت کریں اور ان سے کہیں کہ بھئی کہاں کھویا تھا، یہ کھویا تھا نہیں تھا، اور جو کھویا ان سے کیا آیا واقعی وہ سائفر کی اصلی کاپی تھی یا اسکرپٹ تھا، یا مطلب کس طرح تھا، کلاسیفائڈ تھا، نان کلاسیفائڈ تھا. اگر عمران خان صاحب یہ بتا دیں تو کم از کم پھر بھی ان کے کو بچنے کی میں سمجھتا ہوں صورت ہے، ورنہ ادروائز یہ کام جو ہے یہ بیان ان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. تو اب یہ ساری جو صورتحال ہے نا، یہ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے. یہ ایک جو سارا انہوں نے معاملہ لایا ہے نا، یہ اصل میں نے آپ کو بالکل حقیقت کی بات بتا دی کہ یہ ساری ذمہ داری جو ہے اب یہ عمران خان صاحب کے اوپر ڈالیں گے، اور عمران خان کو ہی پھنسانے کی کوشش. یہ سائفر صرف اور صرف اس لیے لایا گیا ہے اور اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور آپ نے پھر میرے اس بیان کو جب میں بات کہہ رہا تھا، جب میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ بہت بڑی غلطی ہوئی جس وقت فواد چودھری ملنے گیا، تو اس چیز کی بھی آپ کو تصدیق ہو گئی. اور پھر یہ لوگ کہہ رہے ہیں، آج امریکہ کا بھی بیان آیا، وہ بھی سب کچھ کہہ رہے ہیں. وہ دیکھیں، آپ بھی دیکھ لیں کہ خود امریکہ کے جو لوگ یہ بات مانتے رہے، جان بولٹن نے بھی کہا اور دوسرے لوگوں نے بھی کہا کہ ہم لوگ کرتے ہیں. امریکہ کے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ رجیم چینج ہوا، اور یہ ہوا ہے، حقیقت کی بات ہے. اب وہ منع کرتے رہے ہیں لوگ ان کی خوشی کے لیے، وہ ایک اور بات ہے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بہت بڑا جو آیا ہے سائفر، اب بہت سارے لوگ اس میں خوش ہو رہے ہیں. لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ جناب اللہ الحق ہے. بالکل اللہ حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ جو سائفر جو آیا، یہ عمران خان کے یہ جو اس طرح پبلک جو ہوا ہے نا، یہ عمران خان کے حق میں بہتر نہیں ہے. یہ بنیادی طور پر عمران خان کے خلاف گیا ہے. ہاں، اگر عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ سائفر مجھ سے نہیں کھویا، میں نے سائفر ان کو واپس کر دیا تھا، تو پھر یہ چیز جو ہے عمران خان کے حق میں جاتی تھی. لوگوں کو پتہ نہیں، لوگ بس ایسے خوش ہو کے بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ عمران خان کے حق میں ہو گیا، بڑا فائدہ ہو گیا. میں دیکھ رہا تھا لوگ ویلاگس کر رہے ہیں کہ جناب بڑا کمال کر دیا جناب، سائفر آ گیا سامنے. یہ بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے حقیقت میں تو یہ عمران خان کے لیے پرابلم بن سکتا ہے، یہ جو سائفر کا پبلک ہونا. ٹھیک ہے جناب. اچھا، تھوڑا سا ایک بات یہ آپ بتا دوں کہ روس اور یوکرائن کی جنگ جو ہے وہ ذرا خطرناک ہوتی چلی آ رہی ہے، کیونکہ رشیا جو ہے مسلسل جو ہے وہ وارن کر رہا ہے کہ آپ کلسٹر بام استعمال نہ کریں، لیکن وہ مسلسل کلسٹر بام استعمال ہو رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا ڈونسک میں بھی کلسٹر بموں کے حملے ہوئے ہیں، جس میں کچھ رشین فوجیوں کو بڑا نقصان ہوا ہے. اور ممنوعہ اسلحہ مسلسل استعمال کرنے اوپر جس کو پہ دنیا نے پابندی لگائی ہے، پیوٹن بہت سخت ناراض ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ 2 دن پہلے بھی پیوٹن کی کچھ معاملات چلے تھے ڈوما کے اندر کچھ، وہ سوچ رہے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اس کا کوئی جواب دیا جائے. اچھا، اب میرے پاس جو اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ بلیک سی کے اندر اس نے جو ہے بڑی تیاری کر رکھی ہے رشیا نے، اور جو بھی اب جواب اگر ہوگا وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بڑا جواب ہوگا وہ بلیک سی سے ہوگا. لیکن اس کا سب سے پہلا اگر کہیں اٹیک ہوا، کیونکہ اس وقت نیٹو اور رشیا آمنے سامنے ہے، تو اگر جب ہوا تو سب سے پہلے اگر جو محاذ کھلے گا تو میرے خیال سے میں سمجھتا ہوں شاید میرے پاس جو اطلاعات ہے وہ یہ کہ پولینڈ کا کھلے گا، اور پولینڈ کے بعد پھر لٹوانیا اور لٹویا کا بھی نمبر آ سکتا ہے. لیکن پولینڈ کا جو پہلے کھلے گا، اور کیونکہ وہاں پہ ویگنر گروپ بالکل جو ہے نا وہاں پہ مسلسل تیار بیٹھے. اچھا، دوسرا ایک بات اس میں یہ ہے کہ جو اپنا ایران، شمالی کوریا، چائنا، ان کا جو ایک ٹرائنگلر جو ہے پس پردہ بن رہا ہے، اور وہ لوگ بھرپور طریقے سے اس حوالے سے روس کے ساتھ کھڑے ہیں. پس پردہ بہت سارے معاملات، اب بہت ساری چیزیں ہم نہیں بات کرتے کیونکہ معاملات جو ہیں ہوتے ہیں،
لیکن یہ ہے کہ جن ملکوں کا میں نے نام لیا ہے، یہ روس اب جو کوئی بھی بڑا اقدام اٹھائے، اب مجھے نہیں لگتا کہ فوری طور پر وہ نیوکلیئر کرے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک محتاط نیوکلیئر جسے کہتے ہیں نا کہ آرسنل وہ استعمال کر سکتا ہے، لیکن یہ جنگ جو ہے بڑھے گی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے نا اب خطرناک ہوتی جا رہی ہے، اور یونائٹڈ نیشن نے بھی کہا ہے کہ اگر یہ معاملہ بڑھا تو ہو سکتا ہے کہ وار نیوکلیئر کی طرف چلی جائے۔ تو بار بار جیسے میں کہتا رہا ہوں کہ لوگوں کو نا اس طرف غفلت نہیں برتنی چاہیے یہاں پہ دنیا کے اندر۔ اگر یہ دیکھیے پولینڈ کے اوپر حملہ ہوا تو میں آپ سے بتا رہا ہوں پولینڈ پہ حملہ ہوتے ہی جیسے ہی پولینڈ پہ حملہ ہوا، اچھا اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فالس فلیگ ہو جائے، کیونکہ زیلنسکی بھی اس وقت بہت پھنسے ہوئے، زیلنسکی کو کئی جگہ جو ہے شکست ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اپنا ڈونیس کے اندر تو خیر انہوں نے تھوڑا ان کو نقصان پہنچایا ہے، لیکن کوپانس وغیرہ کے اندر یوکرین کو بڑی زبردست شکست ہوئی اور ان کے بہت لوگ مارے گئے ہیں کل۔ تو اس تمام صورتحال کے اندر وہ بھی جھنجھلاہٹ کا شکار ہے، پیوٹن جو ہے غصے کا شکار ہے، تو ایک فریق جو ہے جھنجھلاہٹ کا شکار ہے، اس کو الجھن ہے، اور دوسرا شدید غصے کے اندر۔ تو یہ دو صورتحال جو ہے نا یہ اسی وقت بھی کوئی بھی مطلب کسی قسم کا کوئی ٹریگر دبا سکتی ہیں، تو لوگوں کو ہوشیار رہنے کا بہرحال ہماری کوشش ہے۔ میں انشاءاللہ کیونکہ پاکستان کے اس وقت ایشو اتنے چل رہے ہیں تو میں تھوڑا سا مختصر کر رہا ہوں کہ وی لاگ پر لمبا ہو جاتا ہے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ایک وی لاگ پورا اس وقت جو ہے نا آپ کے اوپر خاص طور پہ جو موجودہ اس وقت صورتحال ہے، ایران ہے، شمالی کوریا ہے، روس ہے، یوکرین ہے، اس کے اوپر ایک پورا ایک اسپیشل جو ہے آپ کو اپنے وی لاگ دے کے ساری صورتحال بتاؤں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔